السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن كان نصره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. معزز سامعین اکرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، شروع کرتا ہوں میں اپنی گندی زبان کی حرکت کو اس پاک پروردگار عالم کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، عفو و عافیت کا معاملہ کرنے والا ہے. میری اور آپ کی تمام قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں، مالی عبادتیں، جانی عبادتیں، ہماری ہر قسم کی عبادت خالص اسی ایک اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے پوری دنیا کو صرف 6 دن میں تعمیر فرمایا، وہ بھی اپنی حکم قدرت سے. بعد از خدا تو ہی بزرگ این قصہ مختصر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے اکمل افضل مرتبہ اگر کسی شخصیت کا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، آپ کے ازواج پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے تابعین پر، آپ کے تبع تابعین پر، آپ کے اولیاء اللہ پر، آپ کے بزرگان دین پر، اور اس امت کے ہر مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات پر. عزیزان گرامی،
ہر بار کی طرح اس بار بھی تھوڑی دیر کے لیے اوپر کا مائک آن اس لیے کیا گیا تاکہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری مسجد میں جمعے کا بیان شروع ہو چکا ہے، تاکہ لوگ جمع ہو جائیں، ورنہ یاد نہیں رہتا کہ کوئی مسجد میں 35ویں وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس لیے آج بڑا مقدس اور بڑی اہم باتیں ہونے والی ہیں، اس لیے آپ تمام سے درخواست ہے کہ جلد سے جلد مسجد کے پاس چلے آئیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ عزیزان گرامی، آج میرے بیان کا عنوان، میری تقریر کا عنوان ایک ایسے حالات حاضرہ کے تحت ہے جو مجھے اور آپ کو جاننا، معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ اب سے نہیں، غالباً جب سے اسلام دنیا میں پھیلا ہے اور ملک شام کو جب اسلامی سلطنتوں نے فتح کر کے اپنے قبضے میں رکھا ہے، اس وقت سے یہ ظلم و ستم اور کفر و ضلالت لوگوں کے اوپر پریشانیاں اس دور سے چلی آ رہی ہیں۔ میری مراد مسجد اقصی، بیت المقدسہ، قبلۃ الاول، اس کا تذکرہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی نئی بات نہیں کہ ابھی یہ پریشانیاں، مصیبتیں مسلمان اور یہودیوں کے درمیان ہیں۔ یہ لڑائی، یہ جنگ و جدال، قتل و قتال، یہ ابھی نہیں، یہ اس دور سے ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دورہ خلافت تھی تو اس وقت ایک مرتبہ بیت المقدس کو فتح کیا گیا۔ پھر چند صدیوں کے بعد آئے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک مرتبہ پھر سے مسجد اقصی کو فتح کیا گیا، اور چلتے ہوئے 1946 40 پر 6 ہندوستان 47 میں ہوا، 46 میں جرمنی کے بھگوڑوں کو جگہ ملک شام کے، فلسطین کے ایک چھوٹے سے خطے میں بطور کرائے کے دیا گیا۔ لیکن چلتے ان کی ٹیکنالوجی اور ان کے دماغ، ان کے شاطر ذہینوں کے وجہ سے وہ قبضہ کرتے آج فلسطین کی اتنی زمین نہیں جتنی اسرائیل کی زمین ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں کلام مجید میں بے شمار آیتیں آ کر ہیں؟ اور میں یوں بتاتا چلوں، کوئی بعید کی بات نہیں ہے، جنہوں نے آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کیا، یعنی آپ کے خلاف باتوں کو بنانے کے لیے، سازشیں رچانے کے لیے جو قلعے بنائے گئے، یہ وہی لوگ یہودی ہیں۔ بس ایک بات پر ہمارے اور ان کے درمیان میں اختلاف ہوا۔ یہ کوئی دوسرے کافروں کی طرح نہیں، یہ حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ۔ حضرت سارہ کی نسل سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، اور حضرت ہاجرہ کے بطن سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ نسل حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ لیکن حضرت سارہ کی نسل سے، حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، حضرت اسحاق کے بطن سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے، حضرت یعقوب کے بطن سے 11 بچے ان کو تھے، حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے۔ قرآن کریم میں اس کا ثبوت بھی ملتا ہے، وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا۔ تو ان میں سے ایک بیٹا تھا جس کا نام یہودا تھا، یہ ان کی نسل ہے یہودی۔
بس انہیں ہمارے سے دشمنی اس لیے ہے کہ آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان میں پیدا ہونا تھا، لیکن اللہ کا کرنا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل کے نسل سے پیدا کیا۔ بس یہ ایک دشمنی کی وجہ سے مسلمانوں سے اتنے خلاف، اتنے دشمنیاں، اتنے ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں یہاں ایک بات بتاتا چلوں، ہندوستان کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر بہت سارے مساجد توڑے گئے، شہید کیا گیا، مسلمانوں میں بھی صبر تھا، یعنی مسلمان ان شہید مسجدوں کو دیکھ کر صبر بھی کیے، لیکن یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا سبب ہے؟ یعنی مسجد اقصی کی تحفظ کے لیے لوگ اپنی جانوں کو دینے کے لیے تیار ہیں، باپ بیٹوں کو شہید کرنا پسند کرتا ہے، لیکن مسجد اقصی کی اوپر کچھ آنچ آنا اسے پسند نہیں ہے، مائیں اپنے بچوں کو شہید کرنا پسند ہے، لیکن مسجد اقصی کو چھوڑنا پسند نہیں۔ کیوں؟ ارے مالدار غریب ہونا پسند ہے، لیکن مسجد اقصی کو شہید ہوتا دیکھنا پسند نہیں، گھر بار رکھنے والا بے گھر ہونا پسند ہے، لیکن مسجد اقصی کو چھوڑنا پسند نہیں۔ بہت ساری یعنی حد درجے کے قربانیاں دینے کے لیے لوگ تیار ہیں، لیکن مسجد اقصی کو چھوڑنا تیار نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ بہت سارے وجوہات ہیں، لیکن بہت سارے وجہ ہیں جن میں چند مختصر میں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ایک اللہ کا گھر ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ کو یعنی دنیا بنانے کے بعد سب سے پہلے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، یعنی مکۃ المکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ آپ کہیں گے نہیں نا، حضرت سلیمان علیہ السلام بنے گئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام وہی زمین پر دوبارہ بنے، جس طرح خانہ کعبہ کی مرمت 5 مرتبہ ہوئی، اسی طرح مسجد اقصی کی مرمت 3 مرتبہ ہوئی۔ جو زمین حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے مسجد اقصی کو بنانے کے لیے چنا تھا، اسی جگہ حضرت سلیمان نے بھی مسجد اقصی بنائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان جگہ منتخب نہیں کی، حضرت داؤد حضرت سلیمان کے ابا، انہوں نے ایک محل تعمیر کرنے کا ارادہ کیا جس کا نام ہیکل سلیمانی تھا، بعد میں اسی کو مسجد بنایا گیا۔ ایک روایت میں کہتے ہیں دوسری مسجد، لیکن یہ اللہ کا وہ گھر جو دنیا میں دوسرا ہے، پہلا مکہ، دوسرا یہ، تو اس لیے اس کا مقام اور بھی اونچا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ مقدس زمین ہے جس کے متعلق بخاری شریف کے اندر حضرت موسیٰ کی وہ دعا، وہ التجا، وہ آرزو لکھی ہوئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی طبیعت خراب ہوئی، آپ مرض الوفات کے موقع کے قریب تھے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے ملک شام کے اتنے قریب کر دے، اتنا قریب کر دے کہ اگر کوئی پتھر پھینک کر مسجد اقصی کی جانب ڈالے تو وہ پتھر مسجد اقصی تک پہنچ جائیں، یعنی بیت المقدس تک پہنچ جائیں، اور مجھے اتنا نزدیک کر دے۔ کیوں؟ اللہ مجھے، میری آرزو ہے کہ مجھے اگر دفنائے تو مسجد بیت المقدس کی اس سرزمین کے اندر دفنائے۔ کوئی بڑا شہر نہیں ہے، وہ 35 ایکڑ کی ایک زمین ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام دوسری مرتبہ مرمت فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اسی زمین کی آرزو رکھ کر تھے کہ میرا مدفن ہو تو اس زمین کے اندر ہو۔ اور آگے بڑھتے ہوئے یہ بات بھی بتاؤں کہ یہ وہ مقدس اور مبارک زمین ہے جس زمین کے اندر ہزاروں انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام پلے بڑے اور وہی مدفن ہوئے، یعنی ان کی مقبرے، ان کے قبر مبارک اسی زمین پر ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہوئے یوں کہوں،
نبی و ابن نبی و ابن نبی و ابن نبی، معلوم کون؟ حضرت یوسف، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم، خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی۔ یہ جو پیڑھی ہے، ان کی جو زندگی گزری، یہ بڑے ہوئے پلے بڑے، جو بھی ہوا اسی زمین مقدس کے اندر ہوا، تو کیوں ہمارے واسطے مقدس نہیں زمین؟ اور اس کے بعد میں ایک اس سے بھی بڑی وجہ آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے معراج میں بلانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کے اندر ایک مقدس زمین ہے جسے حتیم کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کے جو گرد زمین ہے، وہاں سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے اللہ تعالیٰ آسمانوں پر نبی کو بلایا۔ بلانا تو ڈائریکٹ مسجد یا حتیم سے مسجد حرام سے اللہ آسمانوں پر بلا سکتا تھا، کیوں ایسا 3300 کلومیٹر وہاں سے وہاں لے کر گئے، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر نبی کو بلایا؟ جس کا جواب خود اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، سبحان الذی، پارہ نمبر 15، سورت نمبر 17، آیت نمبر 1، صفحہ نمبر 1، رکوع نمبر 1، لائن نمبر 1، پہلی آیت، جس میں اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف اللہ بلایا۔ اب یہاں جواب کہاں ملا حضرت؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اللہ کیوں لے کر گیا؟ اس لیے لے کر گیا بارکنا حولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتوں کے ایک ٹھاٹا مارتا سمندر کو رکھا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسے یعنی اپنے پیغمبر کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے عظیم نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں یہ ثبوت دیا، یہ سرٹیفکیٹ دی کہ مسجد اقصیٰ برکتوں کا ایک مرکز ہے، تو وہ ہمارے لیے مقدس کیوں نہیں؟ اب آگے چلتے ہوئے اور ایک آیت سناتا ہوں، تفسیر کے ذریعے سے یہ آیت کا ترجمہ ملتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے، سورہ 3، 30ویں پارے میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، قسم ہے زیتون اور انجیر کی، قسم ہے طور سین کی، قسم ہے اس مبارک اور مقدس سرزمین کی۔ یہ 3 آیتیں ہیں جس میں تفسیر کے اندر لکھا جاتا ہے کہ پہلا جو ذکر ہوا زیتون اور انجیر کا، یہ زیتون اور انجیر سے مراد حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش، حضرت عیسیٰ جہاں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم میں اس کا بھی جواب ہے سورہ مریم کی دوسری رکوع کے اندر۔ حضرت مریم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب حضرت عیسیٰ کو پیدا کیے تو پیدا کرنے کے وقت باپ تو نہیں تھے، اللہ اپنے حکم قدرت سے پیدا کیا تھا، لیکن اس وقت حضرت مریم کہتی ہیں میں بغیر شادی شدہ، مجھے بیٹا پیدا ہوا، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ چند دن یہاں رہو، اور اس جگہ جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی اس جگہ زیتون کا بھی درخت تھا، انجیر کا بھی درخت تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے اس جگہ کا، اس مقدس سرزمین کا ذکر فرمایا۔ دوسرا حضرت موسیٰ جو اللہ کے دیدار کے لیے کوہ طور پر گئے، طور سینا جسے کہتے ہیں، اس کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ تیسرا نبی کے مقدس شہر کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو ان تینوں اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے وقت کے اعتبار سے مسجد اقصیٰ کا ذکر فرمایا، پھر طور سینا کا ذکر فرمایا، پھر نبی کے شہر کا ذکر فرمایا۔ کیوں مقدس نہیں ہمارے لیے زمین؟ چلو آگے بڑھتے ہوئے اور ایک بات سناتا ہوں۔ مسجد اقصیٰ ہمارے لیے اہم اس لیے ہے، حد سے زیادہ اہم،
ایک ایسا عمل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے اندر فرمائی، جو مبارک عمل مسجد حرام کے اندر بھی نہیں ہوا، وہ مبارک عمل مسجد نبوی کے اندر بھی نہیں ہوا۔ کون سا عمل؟ جب معراج کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، جاتے ہوئے مسجد اقصیٰ کے اندر ایک نماز پڑھائی، جس میں نماز پڑھانے والے امام بھی نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور مقتدی سارے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے پورے نبی مقتدی ہیں۔ سمجھ میں یہ بات؟ دنیا جب سے بنی اس وقت سے لے کر ہمارے نبی سے پہلے جو نبی حضرت عیسیٰ آئے، جن پر انجیل نازل ہوئی، وہ نبی تک پورے نبیوں کی امامت ہمارے نبی مسجد اقصیٰ کے اندر پڑھا کر لوگوں کو یہ بتا دیا کہ امام الانبیاء بنا کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ایک لقب ملا، امام القبلتین، یعنی دو قبلوں کا امام۔ پہلا قبلہ مسجد اقصیٰ، دوسرا قبلہ خانہ کعبہ۔ اللہ کے نبی دونوں طرف نماز پڑھا کرتے ہیں۔ اور ایک بات مجھے اب یاد آ رہی ہے کہ مسجد اقصیٰ اہم ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 17 یا 18 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی ہیں، پڑھ کر ہیں۔ اور کتنے وجہ چاہیے؟ چلو اور ایک بڑی وجہ سناتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے، جا کر آئے، تو جو 9 مرتبہ جانا ہوا آنا ہوا، جانا ہوا آنا ہوا، وہ مسجد اقصیٰ کے پاس ہوا۔ حضرت عیسیٰ مل کو بولے نہیں، حضرت موسیٰ مل کو بولے نہیں ہماری امت نہیں پڑھتی نماز، کیسے سنیں؟ تو یہ بھی وہیں ہوا۔ اور اللہ کے نبی دوسری مرتبہ پورے نبیوں کی امامت فرمائی۔ نماز پہلی جو مرتبہ نماز پڑھائی اس کا نام نماز خصوصیہ ہے، دوسری مرتبہ جو نبی نے نماز پڑھائی اس نماز کا نام نماز الوداعی ہے۔ اللہ کے نبی یعنی سی آف کر کے، یعنی الوداعی لیتے ہوئے جو نماز پڑھائی، اس نماز کا نام نماز الوداعی ہے۔ تو اتنے سارے کام جو ہوئے مسجد اقصیٰ کے اندر ہوئے۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ کی آرزو ہوئی، اور قرآن کریم میں 2 جگہ مقدس زمینوں کا ذکر کرتے ہوئے اس زمین کا اللہ نے نام لیا۔ عزیزان گرامی، یہ مسجد اتنی مقدس ہے اور ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ مسجد ہے، لیکن پھر بھی جانتے ہوئے، سب کچھ معلوم کرتے ہوئے، ظلم و ستم، لوگوں کے خون، لوگوں کے اثقال، یہ سارے ایک یعنی شرارت کے طور پر ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک درد سے ایک بات آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ 3 اہم باتیں بتانی ہیں، وہ بھی بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بات سمجھائیے۔ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر، نبی کے طریقے کو پسند کرے بغیر کسی اور کا طریقہ میں اور آپ اپناتی نہیں، یعنی فخر محسوس کرتی ہیں اس طریقے میں، وہ طریقہ کس کا معلوم ہے؟ کس کا؟ ہمارے نبی کے دشمن یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اور ہم جو مسلمانوں کا خون بھی بہا رہا ہے، مسلمان کی مقدس زمین پر قبضہ کرنے کا سالوں سے انتظار بھی ہے اور کوششیں بھی جاری ہیں، اور یہاں تک آگے بتاؤں کہ ہمارے نبی کو ختم کرنے کی سازشیں، جب اللہ کے نبی ملک شام کے سفر کے لیے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جانے لگے تو راستے میں راہب بخیرہ نے کہا کہ یہاں سے محمد کو واپس لے کر جاؤ، ورنہ اگر تم ملک شام لے کر جاؤ گے تو یہودی نبی کو قتل کر دیں گے۔ ہم ان کے طریقوں پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمارے دماغوں کو کھولیں۔ نبی کے دشمن کا طریقہ، جو ہمارے جان کے دشمن ہیں، ان کا طریقہ ہمیں پسند، لیکن ہمیں نبی کا طریقہ پسند نہیں۔ آج بالوں کے اسٹائل، چہروں کے داڑھیوں کے اسٹائل، جسم پر لباسوں کے اسٹائل، یہ ساری چیزیں آپ ڈھونڈ کر دیکھو، اس کا تجسس کر کے دیکھو، معلومات کرو، غور و فکر کرو، تدبر کر کے دیکھو، آپ کو آخر میں یہی بات معلوم ہوگی کہ یہ یہودیوں کا طریقہ، یہ اسرائیلیوں کا طریقہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، وقت نہیں ہے، 2-3 اور
باتیں میرے دماغ کے اندر ہے جو یہودی منبر رسول پر بول نہیں سکتا، وہ الفاظ اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے۔ اگر کوئی چاہتے ہیں کہ ان باتوں کا علم اپنے آپ میں لانا ضروری ہے تو مجھے پوچھیں، بعد میں آپ کو باہر سمجھاتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں اور ان کی جو لشکر ہیں، ان کی جو فوجیں ہیں، یہ کیسے گندے قسم کے لوگ ہیں یہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ قبلہ اول کے جتنے بھی تحفظ کے لیے فوجیں کھڑی ہیں، اپنی تائید میں کھڑی ہیں، اللہ ان تمام کی حفاظت فرمائیں، ان تمام کو فاتح بنائیں، غازی بنائیں، مجاہد کامل بنائیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی تحفظ کرتے ہوئے اسے آزاد فرمائیں۔ عزیزان گرامی، ایک بات آپ لوگوں کو یہاں سمجھاتا ہوں، ملک ہندوستان ہماری جان ہے، تھا، ہمیشہ قیامت کے صبح تک رہے گی، یہ ہماری جان ہے، اور فلسطین مسجد اقصیٰ ہمارا ایمان ہے، ہمارا اسلام ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جان کی بھی حفاظت کریں، اسلام ایمان کی بھی حفاظت کریں۔ اب ہمارے پاس کوئی ایسے چیزیں نہیں جو ہم ان کی مدد کے لیے چلے جائیں، لیکن ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جب انسان ہر ایک سے عاجز ہو جائیں، بے بس ہو جائیں، اس وقت اس کا ایک سہارا رب ہوتا ہے۔ جب ہمارے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں تو اس وقت اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، اور اس وقت ہمارے لیے بس یہی کام ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں، اپنے رب سے گزارش۔ ہمارا اللہ بڑا طاقتور، کمزور نہیں، معمولی چڑیوں کے ذریعے سے لشکر ابرہہ، لاکھوں کی تعداد میں ہاتھی کا لشکر، جس کے چڑیوں کے پنجے اور چونچ کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے کنکر دے کر سارے ابرہہ کے لشکر کو ختم کرنے کی طاقت ہمارے رب کے پاس ہے۔ اور ہمارا رب اتنا پاورفل ہے جس کے سامنے اسرائیل کیا، امریکہ، پوری دنیا بھی کھڑے جائیں، رب کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کوئی وہ طاقت نہیں ہمارے رب کے سامنے کھڑنے کی، ہمت کی۔ ابراہیم کو آگ میں گلزار بنا کر دکھانے والا ہمارا خدا ہے، نوح کو ماننے والی عورت کو سمندر کے اندر 1 سال رکھ کر بحیات باطمینان قلب، سکون و عافیت کے ساتھ رکھنے والا میرا اور آپ کا خدا ہے۔ اور آگے چلتے ہوئے یوں کہوں، حضرت یوسف کو کنویں میں گرتے ہوئے وہاں حفاظت کرنا، یہ ہمارے رب کی ذمہ داری تھی، یہ ہمارے رب کی طاقت ہے۔ حضرت عیسیٰ کو دشمنوں سے بچانے کے لیے آسمانوں پر اٹھانا، یہ ہمارے رب کی طاقت ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کو دشمنوں کے گھیرے سے ایک مٹھی بھر مٹی کے ذریعے سے باہر لے کر جانا، یہ ہمارے رب کی طاقت ہے۔ پوری دنیا کو اللہ اگر چاہے حکم دے دے، بس کن فیکون کا مالک ہے ہمارا رب، بس یہ اللہ سے کہہ دیں، اللہ یہ کہہ دیں دنیا سے، کل من علیہا فان، پوری دنیا فنا ہو جائے گی، یہ اسرائیل کیا چیز ہے، امریکہ کیا چیز ہے۔ بولنے والے گھبواں ایسا بولتے ہیں، حضرت ان کے پاس بڑی طاقت، حماس والے، غزہ والے بہت بڑی غلطی کر لی ان سے لڑکو۔ مسجد اقصیٰ کی تحفظ کے لیے سالوں سے جو پریشانیاں، مصیبتیں، ظلم و زیادت ہوتی آ رہی تھیں، ان سارے چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ یعنی اپنی طرف سے جلدی کر جنگ کے لیے آگے بڑھنا یہ غلطی نہیں ہے۔ ہمیشہ کی پریشانی کو ختم کرنا انہوں نے چاہا، یہ غلطی نہیں۔ اور ان لوگوں سے جا کر کہو کہ ہاں طاقت دنیاوی اعتبار سے ان دونوں کی زیادہ ہے، لیکن دنیا بنانے والے رب سے زیادہ ان کی طاقت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، وقت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن 3 اہم باتیں آپ کو ایک دم بالکل جلدی بول کر ختم کرتا ہوں۔ اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن 3 طرح سے ان کی ہم مدد کر سکتے ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں کی۔ پہلے جو ابھی بتایا کہ ہر وقت، ہر نماز کے بعد
جب بھی زبان سے اللہ کا ذکر نکلے تو ساتھ ساتھ اللہ سے یہ کہو اے اللہ ہمارے اس مسلمان بھائیوں کی حفاظت، بڑے مظلوم ہیں، ان پر بڑا ظلم و زیادتی ہو رہا ہے، یہ 1 گھنٹہ ہمارے گھروں کے اندر کرنٹ نہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، 13 دن سے کرنٹ نہیں، جا کے پوچھ۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو جس کے دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ چھلنی ہے، اٹھا کر آتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے میرا بیٹا مسجد اقصیٰ کے لیے شہید ہوا۔ سلام ہے عثمہ کو، ایک ویڈیو دیکھا میں نے، ایک بیٹا انٹرویو دے رہا ہے میڈیا کے سامنے چہرے کو چھپا کر، ماں دوڑتی ہوئی آتی ہے، اس کے نقاب کو نیچے کر دے، کیوں ڈر؟ مسلمان ڈرتا نہیں، کیا ہوگا آخر شہید ہوگا مسجد اقصیٰ کی، یہ فخر کی بات ہے، کوئی بری بات نہیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی قوت کا ایک حصہ ہمیں بھی اللہ نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی اور بھی بہت بڑے پریشانیاں ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی میڈیا کے ذریعے سے اخبارات کے ذریعے سے معلوم کیا ہوں، آپ بھی اس لین سے معلوم کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ ان کی امداد کا، ہم دعاؤں کے ذریعے سے ان کی مدد کریں گے، دعا سب سے افضل ہے، ہر مدد سے بڑھ کر دعا کی مدد ہے۔ اب میں جاؤں چیزوں کو دوں یا اپنی جان بھی وہاں دوں، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ میری طاقت بھی کم ہے، میری اشیاء بھی کم ہے، لیکن میرے رب کی طاقت سب سے زیادہ ہے، میرے رب کو وہاں بھیج دیں، جس طرح بدر کے میدان میں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوا۔ تو بس ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہمارے فونوں کے ذریعے سے، آج میڈیا کا پاور بڑا خطرناک ہے، میڈیا کے ذریعے سے آپ لوگ ان کی دعاؤں کے ذریعے سے، دیکھنے والا کون بھی رہیں دے، اب دعا آئی تو آمین آرام سے بول دیتا ہے، اپنے فونوں کے ذریعے سے ان کی مدد کریں، اپنے ڈیٹا کے ذریعے سے، اپنی میڈیا کے ذریعے سے، اپنے چینلوں کے ذریعے سے ان کی مدد کریں۔ اب تیسرا طریقہ یہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے، یہ ہر مسلمان کو کرنا جو چاہتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تحفظ ہو، بیت المقدس کی تحفظ ہو، امام القبلتین کی تحفظ ہو، یعنی مقام امام الانبیاء کی اگر تحفظ ہو تو ان کو ضروری ہے کہ وہ اس چیز پر عمل کریں۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے جتنی بھی اسرائیلی پروڈکٹ ہے ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ میں آپ کو کوڈ بھی بتاتا ہوں، جہاں بھی آپ جاؤ چیزوں کو خریدنے سے پہلے دیکھو بار کوڈ اس کا کیا ہے، شروع میں اگر 729 ہے، 729 اگر ہے تو ضروری ہے کہ اس چیز کو وہیں چھوڑ، جتنی بھی خاص ضرورت رہے، وہ نہیں تو کام نہیں ہوتا تو کام چھوڑ دو، اسے امپورٹنٹ سمجھو۔ آپ بولیں گے حضرت 100-200 میں کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی سی بات آپ کو سناتا ہوں، 100-200 میں کیا ہو جاتا ہے حضرت؟ 100-200 میں کیا ہوتا ہے آپ کو سناتا ہوں۔ 200 کا 20% وہ اپنی فوجی کے لیے یعنی ڈونیٹ کرتا ہے، ٹیکس نکالتا ہے، تو اس کے 40 روپے ہوئے۔ چلو ان کے بنانے کے اعتبار سے 40 میں 2 نہیں، 1 گولی بھی نکلی، ہمارے فلسطینی بچوں کے سینے کو چیرنے کے لیے 1 گولی کافی ہے۔ میری بات پر غور کرنا، میں بہت دور کی بات کر رہا ہوں، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ چھوٹا سا 5 روپے والا چاکلیٹ اگر خریدنا ہے تو اس میں بھی دیکھو کہ کہیں اس کا بار کوڈ 729 تو نہیں۔ تو اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کو نیست و نابود فرمائے، اور اللہ سے دعا کرو کہ دشمن کے پاؤں کو اس جگہ سے پھینچے کر دے، اور اللہ سے دعا کرو کہ دشمنوں کے آپس میں اختلاف اللہ پیدا فرمائے، ان کے قدموں کو وہیں گرائیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائے، ایمان کا بول بالا فرمائے، اسلام والوں کا بول بالا فرمائے، ایمان والوں کا بول بالا فرمائے۔ مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے جتنے شہداء ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کے قربانیوں کا صلہ اللہ نصیب فرمائے، 1 نہیں 2 نہیں، اس ٹائم سے نہیں، اب میں عنقریب کی باتیں کر رہا ہوں، 6 لاکھ سے زیادہ شہداء ہو گئے ہیں۔ ضروری ہے ہمارے چھوٹے بچے کو اگر بخار آ گئی یا کوئی بیماری آ گئی، کھانسی وغیرہ آ گئی، بچہ اگر تڑپا تو ماں باپ کو دیکھنے نہیں ہوتا،
جا کر دیکھو، ایک آدمی کھڑے ہو کر کہتا ہے ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، بچے بھی نہیں، کوئی نہیں، میں اکیلا رہ گیا، سب مسجد اقصیٰ کے لیے شہید، گھر کہاں میں ہے؟ پلٹ کر دکھاتا ہے کہ یہ گھر، جس گھر کا حال پرانے کباڑ سے بدتر ہے، یہ حال ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ انہیں چین عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، ان کی محنتوں کا اللہ صلہ عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی ہیں سنی، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں ایک چھوٹا سا اعلان ہماری مسجد کا کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری مسجد کے لیے تو جھولیاں نہیں پھیلائیں گے، لیکن بہت ساری ضرورتیں ہیں۔ مسجد کے دکانوں کے لیے سیمنٹ کی ضرورت ہے، ایم سینڈ جلی وغیرہ کی ضرورت ہے، کمبیوں کی ضرورت ہے، اور بہت سارے رولنگ شٹر، دروازے، دریچوں کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کے گھر کے لیے آپ کے سامنے جھولی تو نہیں پھیلا سکتے، لیکن آپ کو یہ بتایا جا سکتا ہے جس طرح اللہ کے نبی بتاتے تھے کہ جنگ کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، چادر بچھائی جاتی تھی، لوگ اپنے گھروں سے لا کر وہاں ڈال دیتے تھے۔ بس میں اسی طریقے پر آپ سے کہتا ہوں کہ ضرورتیں بہت ساری ہیں، یہ مسجد کے آمدنی کا ذریعہ ہے، قیامت تک مسجد کسی کے محتاج نہیں ہونا، تو اس لیے ہم دکانوں کو بنے ہیں یا اوپر کے گھر وغیرہ کو بن کر ہیں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ مسجد کو کسی محتاج کا محتاج بننے کی نوبت آنے نہ دیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے دینے کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے پیسوں کو اپنے گھر کے لیے، اپنے در کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جتنے بیمار ہیں، پریشان ہیں، بے شادی شدہ ہیں، بے اولاد ہیں، بے مکان ہیں، بے رزق ہیں، جتنے بھی قسم سے لوگ پریشان ہیں، پیارے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری فرمائیں۔ میں انہی بے جوڑ باتوں پر اپنے عنوان کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو سنت